اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان آیات نمبر 1 تا 30 میں آسمانوں اور زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے انسانوں اور جنات کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کا انتظام و انصرام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے قوت گویائی عطا کی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اسی کے مقرر کردہ حساب کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، تمام ستارے اور درخت بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کے ستارے اور زمین کے درخت اسی کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں، ان کے سجدہ کرنے کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی تاکہ تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اور اسی نے ساری مخلوق کے لیے زمین کو بنایا جس میں ہر طرح کے میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اس زمین میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول بھی ہیں، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، سو تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے۔ سردیوں میں سورج طلوع ہونے کی آخری حد اور گرمیوں میں سورج طلوع ہونے کی آخری حد، اسی طرح مغرب کی 2 حدیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی نے سمندر میں 2 بحری روئیں ساتھ ساتھ چلائیں جن کے درمیان میں ایک پردہ ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے تجاوز نہیں کرتی، سو تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دونوں میں سے
موتی اور مرجان نکلتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سمندروں میں چلتے ہوئے پہاڑ کی مانند بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ روئے زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف آپ کے رب کی عظمت و عزت والے ذات ہی باقی رہ جائے گی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنی تمام مخلوقات کی بغیر مانگے اور مانگی ہوئی تمام حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟